صفحہ نمبر 164 آیت نمبر 38 سورة الانفال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قل للذین کفروا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو فرما دیجئے ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف، اگر یہ کفر سے باز آ گئے تو ان کو بخش دیا جائے گا ان کے گزشتہ جرائم کا گناہ۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اگر یہ دوبارہ مسلمانوں کو اذیتیں دینے پہ آ جائیں تو گزشتہ اقوام کا طریقہ رائج ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان مشرکین سے جہاد کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، ہر طرف اللہ کا دین سربلند ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اگر یہ رک گئے تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر انہوں نے یہ بات نہیں مانی، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کی کارساز ہیں۔ نعم المولا و نعم النصیر، وہ بہترین کارساز اور بہترین مدد فرمانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ کفار کو علی الاعلان بتا دیجئے اگر صحابہ کرام مسلمانوں کو تکلیف دینے سے باز رہے اور اسلام کو قبول کیا تو گزشتہ تمام کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اگر دوبارہ مسلمانوں کو اذیت دیں تو پچھلی امتوں کا طریقہ رائج ہے کہ جس نے اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں کی مخالفت کی تو ان کو اللہ تبارک و تعالی ہلاک کر دیتے ہیں، ان کو اللہ عذاب دیتے ہیں۔ اور مشرکین سے جہاد کرو یہاں تک کہ اسلام سربلند ہو جائے۔ یہ جس وقت بھی باز آ گئے کفر سے، شرک سے، مسلمانوں کو اذیت دینے سے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال دیکھ رہے ہیں، اللہ ان کو معاف فرمائیں گے۔ اور اگر یہ بات مشرکین اگر نہ مانے تو ان کو بتا دینا کہ مسلمانوں کے کارساز اللہ کی ذات موجود ہیں، وہ بہترین مدد کرنے والے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ان کافروں کو بتا دیں کہ اگر کفر سے باز آ گئے تو تمہارے پچھلے گناہ سب کے سب معاف ہو گئے، اور اگر مسلمانوں کو دوبارہ اذیت دو گے تو پھر یہ ہے کہ اللہ کا طریقہ رائج ہے کہ اللہ اسلام کے مخالفین کا کیا انجام بنا دیتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، دیکھیں، ایک ہے اللہ کی نافرمانی مشرکین کر رہے تھے،
اور دوسری چیز مشرکین اللہ والوں کو تکلیف دے رہے تھے. ایک اللہ کی نافرمانی اور ایک اللہ اور اس کے اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ کرام کو اذیت دینا. تو ان دو باتوں میں فرق آپ سمجھیں. اس کے لیے مولانا رومی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے ایک عجیب واقعہ ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک عقل مند آدمی جا رہا تھا. جنگل سے گزر رہا تھا. جنگل میں دیکھا کہ کچھ لوگ سفر سے نڈال ہو گئے ہیں، تھک چکے ہیں اور بیٹھے ہوئے بھوکے ہیں. بھوک نے ان کو گھیر رکھا ہے. اس نے جا کے ان کو بتایا خیال رکھنا تمہیں بھوک تو لگی ہے مگر یہ تمہارے تھوڑے سے فاصلے پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہاتھی کے بچے ہیں. ان ہاتھی کے بچوں کو خیال رکھنا کہ ہاتھ مت لگانا. گھاس کھاؤ پتے کھاؤ کوئی حرج نہیں، لیکن ہاتھی کے بچوں کو ہاتھ مت لگانا. انہوں نے وہ گیا چلا گیا. انہوں نے آپس میں کہا کہ اس نے بات کہی تھی بس ہم نے سن لی تھی، ہمیں بہت مجبوری ہے، ایسا کرتے ہیں کہ ہاتھی کے بچوں کو شکار کر کے بس اپنے لیے وہ پکا کے تیار کر کے کھا لیں گے. ہماری ضرورت ہے، مجبوری ہے. مگر ان میں سے ایک بندے نے کہا کہ میں تو یہ بات نہیں مانتا، تم کرو جو کرنا چاہتے ہو، میں بات تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میں تم سے علیحدہ رہوں گا. وہ ان سے تھوڑے سے فاصلے پہ لیٹ گیا. انہوں نے ہاتھی کا ایک بچہ مارا اور اس کا گوشت تیار کیا اور کھا لیا اور سو گئے. مولانا رومی رحمہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جب ہاتھی واپس آیا دیکھا بچہ نہیں ہے اور اس کا خون دیکھا، خون کے پیچھے گیا. سارے لوگ سوئے ہوئے. علیحدہ جو ایک آدمی سویا ہوا تھا جس نے ان سے اعراض کیا تھا تو اس کے پاس گیا، اس کے منہ کو سونگا، واپس آیا، کچھ نہیں کیا. آیا ان میں سے ایک ایک کے منہ کو سونگا تو سمجھ گیا کہ انہوں نے میرے بچے کا گوشت کھایا ہے. ایک ایک کو پکڑا اور درمیان پہ سونڈ چلا کے ان کو ختم کر دیا. مولانا رومی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کے نیچے لکھا ہے کہ مجھے خیال ہے کہ اگر یہ لوگ ہاتھی کو مارتے پیٹتے ہاتھی ان کو قتل نہ کر دیتا. ہاتھی اپنے جسم کے انداز کو برداشت کر لیتا، لیکن جب اس کے بچے کو انہوں نے مارا تو اب ہاتھی برداشت کبھی بھی نہیں کر سکتا. پھر فرمایا یہی مثال ہے اللہ کی ذات کی. اللہ کے اپنے احکامات کی بغاوت ہو رہی ہے، توبہ کرو، سب کچھ معاف، ختم. اللہ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن اگر آپ نے دوسرے انسان کی انگلی کو کاٹا، اب اللہ فرماتے ہیں میں معاف نہیں کر سکتا. اس کا تعلق اس بندے سے ہے. اللہ اپنے احکامات کو تو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اگر اللہ والوں کو آپ نے اذیت دی پھر اللہ معاف نہیں کرتے. یاد رکھنا. حدیث میں کیا ہے؟ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب.
اے لوگو، جس نے میرے دوستوں سے دشمنی کی، عداوت کی، اس کے خلاف مجھے اعلان جنگ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا جس نے روزہ نہیں رکھا مجھے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، نہیں فرمایا۔ جس نے وہ جھوٹ بولا اس کے خلاف مجھے اعلان جنگ ہے، اپنے حکم پہ نہیں فرمایا، مگر جو میرا دوست ہو، میرا ولی ہو، اس کے خلاف جو ہو گیا، اس مخالف کے خلاف مجھے اعلان جنگ ہے۔ جیسے ہاتھی اپنا برداشت کر لیتا ہے، اپنے بچوں کا برداشت نہیں کرتا، ایسے اللہ اپنے احکامات کو تو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن جب اس کے دوستوں، اس کے رسول، اللہ کے رسول کے صحابہ، نیک اولیاء سے کوئی عداوت کر لیتا ہے تو اللہ ضرور اس کا انتقام لے لیتا ہے۔ مشرکین پہ جو عذاب دنیا میں آئے یا آخرت میں ہوں گے، ان کی ایک وجہ تو عدم ایمان بھی ہے، مگر ساتھ ساتھ اللہ کا غضب ان پہ اس لیے نازل ہو رہا ہے کہ انہوں نے اللہ والوں کو یعنی صحابہ کرام کو اذیت دی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ خیال رکھیں کسی ادنا مسلمان کو بھی حقیر نہ سمجھیں۔ ہو سکتا ہے اللہ اس سے خوش ہوں، اگر میں نے اس کو اذیت دی تو پھر تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اس لیے خیال رکھنا کہ کہیں ہمیں ایسے آدمی کو تکلیف نہ پہنچے جس کو اللہ سے تعلق ہے، اللہ والا ہے، بالخصوص اولیاء کرام۔ بس یہ ہے کہ نام کا مسلمان، اس کو اذیت دینے سے ہم بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، اے نبی آپ فرما دیجئے کفار کو اگر یہ کفر سے باز آ گئے ان کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اگر یہ دوبارہ لوٹ کے آ گئے، اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ کرام کو اذیت دینے لگے، تو پچھلی امتوں کا قانون رائج ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اے مسلمانوں ان سے جہاد کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ہر طرف اللہ کا دین سربلند ہو، فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اگر یہ لوگ کفر سے مسلمانوں کو اذیت دینے سے باز آگے تو واقعی اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ نہیں مانتے، مسلمانوں کو اذیت دینے سے نہ روکیں، فَعْلَمُوا، پھر جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اے مسلمانوں تمہارے کارساز پھر اللہ ہیں، نعم المولا و نعم النصیر، وہ بہترین کارساز ہیں اور بہترین مددگار ہیں۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص للہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ، اللہ والوں کو تکلیف دینے سے ہمیں بچا۔ اے اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ، ظلم کرنے سے بھی ہمیں بچا۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ بران رحمت اپنے فضل سے نازل فرما، آخری خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك وكرمك،